بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہم نے کچھ عرصہ قبل اپنے چینل پر ایک ویڈیو خوارج اور نواسب کے حوالے سے اپلوڈ کی تھی۔ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت پیار دیا اور بہت پسند کیا۔ خوارج کے اندر متعدد فرقے پائے جاتے ہیں، جن میں سے آج دنیا میں بہت سارے فرقے ناپید اور ختم ہو چکے ہیں، لیکن کچھ فرقے اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں، اگرچہ وقت کے ساتھ ان کے اندر بہت سے بدلاؤ اور تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ چنانچہ آج ہم خوارج کی ہی ایک ذیلی شاخ اور فرقے کے متعلق آپ کے سامنے ایک معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ آج ہم خوارج کے جس فرقے کی بات کریں گے اس کا نام ہے اباضیہ۔ اباضیہ خوارج کے فرقوں میں ایک معتدل فرقہ ہے۔ اس مذہب کے متبعین اپنی ذات سے اس نسبت کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مذہب کو حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی فقہی مکاتب فکر کی مانند ایک سنی فقہی اور اجتہادی مذاہب میں شمار کرتے ہیں۔ اس مذہب کے بنیادی شخصیات اور اہم شخصیات کی اگر بات کی جائے تو اس کا بانی اول عبداللہ بن عباس المقاعسی المری تھا۔ اس کی نسبت عباس کی طرف ہے، جو مقام عرس یمامہ کے ایک گاؤں کا نام ہے۔ اسی طرح اگر دیگر شخصیات کی بات کی جائے تو جابر بن زید، ان کا شمار تدوین حدیث کا مشغلہ اختیار کرنے والے ابتدائی حضرات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس، ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر جیسے کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے علم حاصل کیا۔ اسی طرح دوسری شخصیت ابو عبیدہ مسلمہ بن ابو کریمہ، یہ جابر بن زید کے مشہور شاگردوں میں سے تھے۔ اپنے استاد کی وفات کے بعد اباضی فرقے کا مرجع بن گئے اور قفاف کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اسی طرح ایک اور شخصیت ربیع بن حبیب الفراہیدی، یہ دوسری صدی ہجری کی شخصیت ہیں۔ انہوں نے اشتغال علم حدیث میں اپنی زندگی گزاری۔ ایک مسند بھی لکھی جس کا نام مسند الربیع بن حبیب ہے۔ یہ مسند مطبوع اور متداول ہے، یعنی آج تک چلی آ رہی ہے۔ شمالی افریقہ میں عباسی دور حکومت میں ان کے بہت سے ائمہ تھے، جن میں ایک کا نام امام حارث بن طلید، ابو الخطاب عبد الاعلی بن سمح المعافری، ابو حاتم یعقوب بن حبیب اور حاتم الملجوزی ہیں۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عبد الوہاب، افلح، ابو بکر، ابو الیقطان اور ابو حاتم، یہ مراکش کے اندر رستمی حکومت کے اندر ان کے علماء تھے۔ اسی طرح سلمہ بن سعد، انہوں نے افریقہ میں دوسری ہجری کے اوائل میں اباضی مذہب کی اشاعت کا کام کیا۔ اسی طرح ابن المقتیر الجناونی، انہوں نے بصرہ میں تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے وطن جبل نفوسا لیبیا میں واپس لوٹ گئے تاکہ اباضی مذہب کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اباضی فرقے کی مشہور شخصیات میں ایک نام عبد الجبار بن قیس المرادی کا ہے۔ یہ اپنے امام حارث بن طلید کے زمانے میں قاضی تھے۔ اسی طرح ایک اور نام السمح ابو طالب کا ہے۔ یہ اباضیوں کی دوسری صدی ہجری کے نصف ثانی کے علماء میں سے ہیں۔ امام عبد الوہاب بن رستم کے وزیر تھے، پھر امام کی طرف سے لیبیا میں جبل نفوسا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے گورنر بنا دیے گئے۔ اسی طرح ابو ذر ابان بن رستم، یہ اباضیوں کی تیسری صدی ہجری کے نصف اول کے علماء میں سے ہیں۔ امام افلح بن عبد الوہاب کی جانب سے حیض طرابلس کے گورنر تھے۔ اگر ہم اباضی فرقے کے عقائد اور افکار کی بات کریں تو اس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اباضی خالق کائنات کی تنزیہ مطلق کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن و سنت کی ایسی عبارتوں کا جن سے تشبیہ کا ابہام ہو، وہ ایسی تعویل کرتے ہیں جس سے مطلب بھی سمجھ میں آ جائے اور تشبیہ بھی مقصود نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کو ایسا ہی ثابت مانتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے ثابت کیا ہے، لہٰذا ان کے نزدیک استواء علی العرش کی مجازی تعویل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ ید اللہ یعنی اللہ کے ہاتھ کی تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد قوت یا نعمت ہے۔ اباضی آخرت میں ذات باری تعالیٰ کے دیدار کرنے کے منکر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا تدرکہ الابصار۔ اباضی لوگ آخرت کے بعض امور جیسے میزان اور صراط کے مجازی معنی مراد لیتے ہیں۔ اباضیوں کے نزدیک بندوں کے افعال اللہ کی تخلیق اور بندوں کا کسب ہیں، گویا اس مسئلے میں ان کا موقف جبریہ اور قدریہ کے درمیان ہے۔ اباضیوں کے نزدیک صفات باری تعالیٰ ذات باری سے نہیں بلکہ عین ذات ہیں۔ اباضیوں کے نزدیک قرآن مخلوق ہے، جیسا کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔
اسی طرح اباضیوں کے نزدیک ایمان اور کفر کے درمیان میں کوئی منزل نہیں ہے، بلکہ ایمان و کفر موت و حیات یا حرکت و سکون کی طرح ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اباضیوں کا کہنا ہے کہ اگر انسان ایمان سے خارج ہوگا تو کفر میں داخل ہو جائے گا، لہذا جو مومن نہیں ہوگا وہ بلا شبہ کافر ہوگا۔ اپنی بات کی تائید میں قرآن کریم کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اما شاکرا و اما کفورا۔ اباضیوں کی نظر میں انسان تین طرح کے ہوتے ہیں: مومنین، اپنے ایمان کے پکے وفادار; دوسرے مشرکین، اپنے کفر پر کھلے ہوئے اور جمے ہوئے; تیسرا وہ لوگ یا جماعت جنہوں نے کلمہ توحید پڑھا اور اسلام کا اقرار بھی کیا لیکن اپنے قول و فعل میں اسلام کی پابندی نہیں کی، لہذا یہ نہ مشرک ہیں کیونکہ انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے، نہ مومن ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کے تقاضے پر عمل نہیں کیا۔ چنانچہ توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے دنیاوی امور میں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، اور ایمان کے ساتھ وفا اور توحید کے تقاضے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اخروی امور میں کافروں کے ساتھ ہوں گے۔ اباضیوں کے نزدیک ان کے مخالف مسلمانوں کا ملک دار توحید ہی ہوگا، لیکن وہاں کے سلطان کی فوجی چھاونی دار بغاوت کہلائے گی۔ اباضیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے مخالف اہل قبلہ کفار ہیں، مشرک نہیں ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ شادی بیاہ وغیرہ جائز ہے، ان کی میراث حلال ہے، اور ان کے مال غنیمت، گھوڑے، خچر اور ہر وہ شے جو میدان جنگ میں کام آ سکتی ہے حلال ہے، اس کے علاوہ بقیہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اباضیوں کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، لہٰذا گناہ کی حالت میں اور اس پر ڈٹے رہنے کی صورت میں توبہ کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کے مرتکب کی توبہ کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ اباضی گناہ کبیرہ کے مرتکب پر لفظ کافر کا اطلاق کرتے ہیں۔ اباضیوں کی نظر میں یہ کفر نعمت ہے، کفر ملت نہیں ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت ایسے شخص پر عاصی اور فاسق ہونے کا اطلاق کرتے ہیں، اور جو شخص اس حالت پر مرے گا اہل سنت والجماعت کے نزدیک گناہ سے پاک ہونے تک اسے جہنم میں عذاب دیا جائے گا، پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اباضیوں کی رائے میں خلافت صرف قریش میں منحصر نہیں ہے، ہر مسلمان اس کا اہل ہے، بشرط یہ کہ اس میں خلیفہ کی شرائط پائی جاتی ہوں، اور جو امام ان شرائط سے منحرف ہو اسے معزول کر کے اس کی جگہ پر دوسرے کو متعین کیا جا سکتا ہے۔ اباضیوں کے نزدیک وصیت کے ذریعے امام کی تعیین کرنا یہ باطل ہے۔ امام کی تعیین بیعت کے ذریعے کی جائے گی، اور متعدد مقامات میں متعدد ائمہ کا وجود صحیح اور درست ہے۔ اباضی ظالم امام کے خلاف خروج کو نہ واجب سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس سے روکتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، البتہ اگر حالات سازگار ہو اور نقصان بھی کم ہو تو یہ جواز وجوب میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر حالات سازگار نہ ہو، متوقع ضرر اور نقصان زیادہ ہو اور نتائج کے بارے میں بھی یقین نہ ہو تو یہ جواز ممانعت میں تبدیل ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں کے باوجود امام کے خلاف خروج کسی حالت میں بھی ممنوع نہیں، اور جب تک حاکم ظالم ہو پوشیدہ رہنا پسندیدہ ہے۔ اباضیوں کے نزدیک اکثر مذاہب کے برخلاف بچے کی پرورش کا نانی کے مقابلے میں دادا زیادہ حقدار ہے۔ اباضیوں کے نزدیک دادا کی موجودگی میں بھائی میراث سے محروم ہوگا، جبکہ دیگر مذاہب میں دادا بھائیوں کے ساتھ میراث میں شریک ہوتا ہے۔ اباضیوں کے نزدیک ایک شخص دوسرے شخص کو جنت کی دعا اس وقت دے سکتا ہے جب وہ مسلمان ہو، اپنے دین کا پابند اور اطاعت دین کی وجہ سے ولایت کا مستحق ہوگا۔ البتہ دنیا میں خیر یا ایسی شے کی دعا دینا جس سے انسان کو اہل دنیا سے اہل آخرت میں تبدیل کر دے تو وہ جائز ہے، چاہے وہ مسلمان نیک ہو یا برا ہو۔ اباضیوں میں ایک تنظیم ہوتی ہے جسے حلقۃ العذابہ کہا جاتا ہے، یہ ایک خاص تعداد پر مشتمل ہوتی ہے۔ حلقۃ العذابہ علم و اصلاح کے لحاظ سے شہر کے بہترین لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اباضی معاشرے کی دینی، تعلیمی، اجتماعی اور سیاسی امور کی مکمل نگرانی کرتی ہے۔ ان کی ایک تنظیم کا نام ایروان ہے جو حلقۃ العذابہ کی معاون مشاورتی کونسل ہوتی ہے۔ یہ تنظیم حلقۃ العذابہ کے بعد اباضی معاشرے میں دوسری بڑی قوت ہے۔ اباضی آپس میں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تشکیل دیتے ہیں جن کا کام زکوٰۃ جمع کرنا اور اسے تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اباضیوں کے نزدیک زکوٰۃ مانگنا یا فقر کا اظہار کرنا یہ قطعی طور پر ممنوع ہے، اسی طرح ایسی تمام صورتیں اختیار کرنا جن سے عطایا کے انتظار کرنے کا پتہ چلے بالکل ہی ممنوع ہے۔ اباضیوں کے متعدد فرقے وجود میں آ کر ختم ہو گئے، مثال کے طور پہ الحفصیہ حفص بن ابی المقدام کے پیروکار کہلاتے تھے،
الحارثیہ حارث اباضی کے پیروکار تھے، الیزیدیہ یہ یزید بن انیسہ کے پیروکار تھے۔ تمام اباضیوں نے ان فرقوں کے افکار اور نظریات سے اپنی برات کا اظہار کیا اور انہیں تفرقہ ڈالنے والے اور اصل اباضی طریقے سے دور ہونے کی وجہ سے کافر قرار دیا۔ یہ فرقے آج بھی کچھ نہ کچھ مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اباضی قرآن و سنت کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں، پھر اجماع اور قیاس سے استدلال کرتے ہیں۔ اباضی اہل ظواہر کے مذہب سے متاثر ہیں، چنانچہ بعض نصوص دینیہ کے متعلق ان کا موقف لفظی ہوتا ہے اور ان کی ظاہری تفسیر کرتے ہیں۔ اباضی معتزلہ سے بھی متاثر ہیں، چنانچہ قرآن کے متعلق اباضی کہتے ہیں کہ وہ مخلوق ہیں۔ اگر ہم اباضیوں کے پھیلاؤ اور ان کے اثر و رسوخ کی بات کریں تو جزیرت العرب کے جنوب میں اباضیوں کو بڑا زور تھا، چنانچہ وہ مکہ اور مدینہ بھی پہنچ گئے۔ شمالی افریقہ میں ان کی ایک حکومت بھی قائم ہوئی تھی جو رستمی حکومت کے نام سے معروف تھی۔ اس حکومت کا دارالخلافہ طاہرت تھا۔ شمالی افریقہ پر اباضیوں کی مسلسل اور مستقل طور پر تقریباً 130 سال تک حکومت رہی، پھر فاطمیوں نے وہاں سے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ عمان میں اباضیوں کی ایک مستقل حکومت قائم ہے جس پر آج تک مسلسل اباضی ائمہ حکمران ہیں۔ ان کے تاریخی آثار میں سے جبل نفوسا لیبیا ہے جو اباضیوں کی کمین گاہ اور ٹھکانہ تھی۔ یہیں سے اباضی اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کیا کرتے اور اس کا نظام چلایا کرتے تھے۔ وقت حاضر میں عمان، حضر موت، یمن، لیبیا، تیونس، الجزائر اور مغربی صحرا کے کھلے میدانوں میں اباضی لوگ رہائش رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اباضی فرقے کے متعلق کیا اس سے پہلے آپ لوگوں کو معلومات تھیں اور آپ لوگ جانتے تھے؟ اگر نہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ امید واثق ہے کہ آپ کو اباضی فرقے کے متعلق جان کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ ہمیں سپورٹ کرتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور اپنے کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دین حق دین اسلام پر ہم سب کو ثابت قدمی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔